السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 22 سورہ یاسین کی آیات نمبر 1 تا 17 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون.
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورہ یاسین مکیہ ہے، اللہ کے نام سے شروع ہو جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دی ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا، اور انہیں ایک سا ہے۔ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں، اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادہ رسول آئے۔ جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو۔ وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر، تسلسل سے تفسیر۔ سورہ یاسین مکیہ ہے، اس میں 5 رکوع، 83 آیتیں، 729 کلمے، 3000 حروف ہیں۔ ترمذی کی حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کے لیے قلب ہے، اور قرآن کا قلب یاسین ہے، اور جس نے یاسین پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد میں ایک راوی مجہول ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اموات پر یاسین پڑھو، اس لیے قرب موت حالت نزع میں مرنے والوں کے پاس یاسین پڑھی جاتی ہے۔ اے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو منزل مقصود کو پہنچانے والی ہے، یہ راہ توحید و ہدایت کی راہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اسی راہ پر رہے ہیں۔ اس آیت میں کفار کا رد ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے لست مرسلہ، لست مرسلہ، تم رسول نہیں ہو۔ اس کے بعد قرآن کریم کی نسبت ارشاد فرمایا یعنی ان کے پاس کوئی نبی نہ پہنچے، اور قوم قریش کا یہی حال ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان میں کوئی رسول نہیں آیا، یعنی حکم الہی و قضائے الہی ان کے عذاب پر جاری ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین ان کے حق میں ثابت ہو چکا ہے، اور عذاب کا ان کے لیے مقرر ہو جانا اس سبب سے کہ وہ کفر و انکار پر اپنے اختیار سے مصر رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد ان کے کفر میں پختہ ہونے کی ایک تمثیل ارشاد فرمائی۔ یہ تمثیل ہے ان کے کفر میں ایسے راسخ ہونے کی کہ آیات و نظر پن دعا ہدایت کسی سے وہ منتفی نہیں ہو سکتے، جیسے کہ وہ شخص جس کی گردنوں میں غل کے قسم کا توق پڑا ہو جو ٹھوڑی تک پہنچتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سر نہیں جھکا سکتے۔ یہی حال ان کا ہے کہ کسی طرح ان کو حق کی طرف التفات نہیں ہوتا، اور اس کے حضور سر نہیں جھکاتے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان کی حقیقت حال ہے، جہنم میں انہیں اسی طرح کا عذاب کیا جائے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم، شان نزول۔ یہ آیت ابو جہل اور اس کے 2 مخزومی دوستوں کے حق میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے قسم کھائی کہ اگر وہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پتھر سے سر کچل ڈالے گا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ اسی ارادہ فاصلہ سے
ایک بھاری پتھر لے کر آیا۔ جب اس پتھر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چپکے رہ گئے اور پتھر ہاتھ کو لپٹ گیا۔ یہ حال دیکھ کر اپنے دوستوں کی طرف واپس ہوا اور ان سے واقعہ بیان کیا تو اس کے دوست ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا اور ان کا سر کچل کر ہی آؤں گا۔ چنانچہ وہ پتھر لے کر آیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ جب یہ قریب پہنچا اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی سلب کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتا تھا، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ بھی پریشان ہو کر اپنے یاروں کی طرف لوٹا، وہ بھی نظر نہ آئے۔ انہوں نے ہی اسے پکارا اور اسے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا میں نے ان کی آواز تو سنی مگر وہ نظر ہی نہیں آئے۔ اب ابو جہل کے تیسرے دوست نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کام کو انجام دے گا اور بڑے دعوے کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف چلا تھا کہ الٹے پاؤں ایسا بدحواس ہو کر بھاگا کہ اوندے منہ گر گیا۔ اس کے دوستوں نے حال پوچھا تو کہنے لگا کہ میرا حال بہت سخت ہے۔ میں نے ایک بہت بڑا سانڈ دیکھا جو میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گیا۔ لات و عزا کی قسم اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو مجھے کھا ہی جاتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بھی تمثیل ہے کہ جیسے کسی شخص کے لیے دونوں دیواریں ہوں اور ہر طرف سے راستہ بند کر دیا گیا ہو، وہ کسی طرح منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی حال ان کفار کا ہے کہ ان پر ہر طرف ایمان کی راہ بند ہے، سامنے ان کے غرور دنیا کی دیوار ہے اور ان کے پیچھے تکذیب آخرت کی، اور وہ جہالت کے قید خانہ میں محبوس ہیں۔ آیات و دلائل میں نظر کرنا انہیں میسر نہیں۔ یعنی آپ کے ڈر سنانے اور خوف دلانے سے وہی نفع اٹھاتا ہے، یعنی جنت کی، یعنی دنیا کی زندگانی میں جو نیکی یا بدی کی تاکہ اس پر جزا دی جائے، یعنی اور ہم ان کی وہ نشانیاں وہ طریقے بھی لکھتے ہیں جو وہ اپنے بعد چھوڑ گئے ہیں، خواہ وہ طریقے دنیا کی زندگانی میں یا جو نیکی یا بدی کی تاکہ اس پر جزا دی جائے، یعنی اور ہم ان کی وہ نشانیاں وہ طریقے بھی لکھتے ہیں جو اپنے بعد چھوڑ گئے، خواہ وہ طریقے نیک ہوں یا بد۔ جو نیک طریقے امتی نکالتے ہیں ان کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور اس طریقہ کو نکالنے والوں اور عمل کرنے والوں دونوں کو ثواب ملتا ہے، اور جو برے طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ اس طریقہ کے نکالنے والے اور عمل کرنے والے دونوں گناہ گار ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کے حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی اور اس طریقہ پر عمل کرنے والوں کے بھی گناہ بغیر اس کے کہ ان کے عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کچھ کمی کی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سدھا امور خیر مثل فاتحہ 11ویں و تیجا و 40واں و عرس و توشہ و ختم و محافل ذکر میلاد و شہادت جن کو بد مذہب لوگ بدعت کہہ کر منع کرتے ہیں اور لوگوں کو ان نیکیوں سے روکتے ہیں، یہ سب درست اور باعث اجر و ثواب ہیں، اور ان کو بدعت سیئہ بتانا غلط ہے۔ یہ طاعات اور اعمال صالحہ جو ذکر و تلاوت اور صدقہ و خیرات پر مشتمل ہیں بدعت سیئہ نہیں۔ بدعت سیئہ وہ برے طریقے ہیں جن سے دین کو نقصان پہنچتا ہے اور جو سنت کے مخالف ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو قوم بدعت نکالتی ہے اس سے ایک سنت اٹھ جاتی ہے، تو بدعت سیئہ وہی ہے جس سے سنت اٹھتی ہو، جیسے کہ رفض خروج وہابیت، یہ سب انتہا درجے کی خراب سیئہ بدعتیں ہیں۔ رفض و خروج جو اصحاب و اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر مبنی ہیں، ان سے اصحاب و اہل بیت کے ساتھ محبت و نیازمندی رکھنے کی سنت اٹھ جاتی ہے، جس کے شریعت میں تاکیدی حکم ہیں۔ وہابیت کی اصل مقبولان حق حضرات انبیاء و اولیاء کی جناب میں بے ادبی و گستاخی اور تمام مسلمانوں کو مشرک قرار دینا ہے۔ اس سے بزرگان دین کی حرمت اور عزت اور ادب و تکریم اور مسلمانوں کے ساتھ اخوت و محبت کی سنتیں اٹھ جاتی ہیں جن کی بہت شدید تاکیدیں ہیں اور جو دین میں بہت ضروری چیزیں ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق
اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام مرمین کی جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا ہے کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو خود بھی پورا دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ ضرور اس یوٹیوب کے چینل کو، جو قرآن پاک کا چینل ہے، اس کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن کا بعد مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔